السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم الحکمہ چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں ان دوستوں کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو دوست جسمانی طور پہ کمزور ہیں یا پھر دماغی طور پہ وہ کمزور ہیں، خصوصاً وہ بچے یا پھر وہ نوجوان جو پڑھائی کا کام کرتے ہیں یا جنہیں مسلسل کام کے اندر اپنے دماغ کو لڑانا پڑتا ہے، یہ ان دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت مفید ہے۔ اور آج میں انشاءاللہ آپ دوستوں کی خدمت میں سنگاڑے کے فوائد اور سنگاڑے کا استعمال وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ محترم ناظرین کرام، سنگاڑا یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں۔ اور سنگاڑے کے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت زیادہ فوائد ہیں، تو آپ سے میری یہی التماس ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ اگر آپ نئے ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو آپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، سنگاڑا ویسے ایک تاثیر کے اعتبار سے یہ ٹھنڈا پھل ہے، اور جو شخص سنگاڑا مسلسل وہ کھاتا ہے یا استعمال کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ معدے کی جتنی امراض ہے انشاءاللہ اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی سنگاڑے کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، تو معدے کے اندر جتنی گرمائش ہے یہ سنگاڑا اس گرمی کو خارج کرنے کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ اور جو دوست دماغی طور پہ کمزور ہیں ان کے لیے سنگاڑا بے حد مفید ہے، اور خاص کر کے جو مسلسل نزلے زکام اور بخار کا جو شکار رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنگاڑا بے حد مفید چیز ہے۔ اور اسی طرح سنگاڑے کے فوائد میں اگر آپ سنگاڑا استعمال کرتے ہیں یا سنگاڑے کا اگر آپ پاؤڈر بنا لیتے ہیں، یعنی کچا سنگاڑا بھی وہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا، بہتر یہی ہے کہ آج کل سنگاڑے کا موسم ہے تو آپ سنگاڑے کو خرید کر گھر لے آئیں اور آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا لیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر پاؤڈر ہے آپ کے پاس سنگاڑے کا یا پاؤڈر آپ نے بنا لیا ہے تو یہ مسوڑوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ آپ اپنی انگلی کی مدد سے اپنے دانتوں پہ ملیں، مسوڑوں سے جو خون آتا ہے اور مسوڑے جن دوستوں کے پھولے ہوئے ہیں یا دانتوں کا جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو یہ سنگاڑا ان کے لیے بے حد مفید ہے۔
اور اسی طرح جو دوست ہارٹ کا جنہیں کوئی پرابلم ہے، اللہ نہ کرے، ہارٹ کا اگر کسی کو مسئلہ ہے، ان دوستوں کے لیے بھی سنگاڑا بے حد مفید ہے۔ اور اہم بات جو ہے وہ یہ کہ وہ دوست جو جسمانی طور پہ وہ نہایت کمزور ہیں اور وہ اپنا علاج بھی چاہتے ہیں، بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے پھر وہ والدین ان کی شادی کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے حکیموں کے پاس جا بیٹھتے ہیں جنہیں بالکل تجربہ بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ وہ اپنا پیسہ بھی ضائع کر لیتے ہیں لیکن علاج نہیں ہو پاتا۔ ان کے لیے یہ آج کی میری ویڈیو بے حد مفید ہے، ان بچوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو بچپن کے غلط کاریوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور آج وہ شادی تو کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ان دوستوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور جسمانی طور پہ اگر آپ کمزور ہیں تو یہ سنگاڑا جو ہے یہ ان کے لیے بے حد مفید چیز ہے، لیکن اسے آپ مسلسل استعمال کریں۔ اور آئیے اس کے علاوہ ابھی میں انشاءاللہ وہ نسخہ میں نے ابھی آپ کو صرف یہ سنگاڑے کے فوائد بتا رہا ہوں، ابھی میں نے وہ نسخہ مکمل آپ کو بتایا نہیں ہے۔ سنگاڑے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو دوست جن دوستوں کے گردے کے اندر پتھریاں بنی ہوئی ہیں اور یہ سنگاڑا ان پتھریوں کو گردے سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا پھل ہے لیکن انسان کی مکمل وجود اور مکمل انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر، اور دیکھیں کتنی امراض ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو وہ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سنگاڑا انشاءاللہ ان تمام امراض پہ یہ کام کرے گا۔ دل کی امراض کے لیے سنگاڑا مفید ہے، معدے کی امراض کے لیے سنگاڑا مفید ہے، اور اسی طرح جنہیں خونی پیچس آتے ہیں یعنی جسم سے خون پخانے کے راستے سے خارج ہوتا ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے، اور انتڑیوں کے اندر اگر زخم بنے ہوئے ہیں تو سنگاڑا ان کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس سنگاڑے کا حلوہ تیار کر لیں۔ سنگاڑے کا حلوہ ایک لاجواب چیز ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنگاڑے کا حلوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ بازار جائیں تو آپ 1 کلو سنگاڑے جو ہیں وہ لے آئیں، 1 کلو سنگاڑے آپ لے آئیں اور گھر آ کر آپ ان سنگاڑوں کو ابال لیں۔ جب ابل جائیں تو اس کے بعد آپ ان سنگاڑوں کو چھیل لیں اور وہ گری جو ہے وہ آپ نکال لیں۔ جب گری نکل آئے تو اس کو آپ گرائنڈر مشین جو ہے اس کے اندر ڈال کر اور 1 کپ دودھ کا بھی اس کے اندر شامل کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں۔ تو جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو اب آپ نے دودھ کو ابالنا ہے، اور دودھ وہ ہو تقریباً 1.5 لیٹر ہو، 1.5 لیٹر آپ نے دودھ لینا ہے اور ہلکی آنچ پہ دودھ کو ابالنا ہے۔ اب یہ جو پیسٹ ہے اس دودھ کے اندر آپ ڈال دیں اور اسے آپ آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں، اور اس کے ساتھ آپ بادام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں،
चुहारे जो हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसी तरह किशमिश यानी सौगी वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और देसी घी अगर आपके घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आम जो घी आप या ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके आप 2 या 3 चम्मच, वो जो खाने वाले चम्मच होते हैं वो 3 चम्मच आप इसके अंदर डाल दें, और 1.5 पाव आप चीनी भी इसके अंदर डाल दें और इन्हें हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। और जब ये खीर नुमा बन जाए, यानी जब ये हलवा नुमा ये बन जाए तो आप इसे उतार लें। ये आपका संगाड़े का हलवा तैयार है। यकीन जानिए ये बहुत आला चीज़ है, ख़ास करके जो बच्चे घर के अंदर जिन्हें नज़ला ज़ुकाम और वो महंगी आप दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन बच्चों को ये ज़रूर दें। और मैंने जैसे पहले बता दिया है कि ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है, और ख़ुसूसन उन नौजवानों के लिए जो मायूस हो चुके हैं, और ये ताकत का बेबहा ख़जाना है। और अगर आप इन्हें मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये 2 माह तक आप इस्तेमाल कर लें। बदकिस्मती है कि हम चाहते हैं कि बस 1-2 मरतबा हम इस्तेमाल करें और बिल्कुल ठीक हो जाएं। भाई इस तरह नहीं होता कभी भी। इलाज जो होता है वो मुकम्मल इलाज करवाना पड़ता है। तो मैंने आपकी खिदमत में ये पेश कर दिया है, और अगर आप इन्हें इस्तेमाल में लाएंगे इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये बेहतर ये है कि हफ्ते में आप 2 मरतबा या 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें। और इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये एक ताकत का ख़जाना है, हो सकता है आपको घबराहट हो, तो आप परेशान मत होइएगा। अलबत्ता जब आपको घबराहट हो तो शहद आपके घर के अंदर मौजूद होगा, तो आप शहद जो है वो पानी के अंदर डालकर वो पी लें। इंशाअल्लाह घबराहट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अज़ीज़ साथियों, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। खांसी के लिए बेहद मुफीद है, दांतों के लिए बेहद मुफीद है, और इसी तरह जिन दोस्तों की यानी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए बेहद मुफीद है, और ये ताकत का एक बेबहा ख़जाना है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, ट्राई करें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ुसूसन वो नौजवान जो शादी का नाम सुनते ही वो घबरा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अब वो शादी तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो कहते हैं ना वो पावर नहीं है, और वो जोश नहीं है, वो वलवला नहीं है। और बाज़ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी हमें शहवत नहीं आती। भाई शहवत कैसे आए जब पावर ही नहीं है, जब जोश ही नहीं है। और वो जोश और पावर वो ताकत होती है पीछे। अगर ताकत होगी तो शहवत आएगी, अगर ताकत ही नहीं है तो शहवत कैसे आएगी। और इसी तरह जिन्हें वो लेसदार कतरे वगैरह आते हैं उनके लिए भी ये बेहद मुफीद है। और ख़ुसूसन जो ख़वातीन जिन्हें लकोरिए की शिकायत है उनके लिए भी ये संगाड़ा बहुत बेहद मुफीद है। तो इस संगाड़े का आप हलवा तैयार करें, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा नताइज, अगर बेहतर नताइज आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये हलवा तैयार करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आप इसे उबाल लें, 1 किलो आप संगाड़ा लें और अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद गरी अलग कर लें, और फिर आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद दूध
1.5 لیٹر دودھ ہو آپ کے پاس، آپ اس دودھ کو ہلکی آنچ پہ آپ ابال لیں۔ جب وہ دودھ ابل جائے تو یہ پیسٹ جو ہے اس دودھ کے اندر آپ ڈال دیں۔ اس کے ساتھ بادام جو ہیں وہ بھی آپ بادام کی گری وہ ڈال سکتے ہیں، چھہارے جو ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کشمش یعنی سوگی وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یعنی ڈرائی فروٹ کوئی بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طاقت کا بے بہا خزانہ ہے، تو آپ اسے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔